اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے فاسقین کا ذکر فرمایا کہ جو مختلف امور میں اعتراضات کرتے، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ کچھ مثالیں ارشاد فرماتے انسانوں کی ہدایت اور راہبری کے لیے، تو وہ کہتے جی کہ یہ کلام الہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں مچھر کی مثالیں ہیں، اس میں مکھی کی مثالیں ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، وہ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دی۔ اس کی وضاحت کی گئی کہ اللہ پاک یہ مثالیں ہدایت کے لیے، راہبری کے لیے ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایسی مثالیں ارشاد فرمانے میں کوئی شرم کوئی حیا نہیں فرماتے۔ اب اس کے بعد انہی لوگوں کے کچھ اوصاف بیان فرمائے، جس طرح اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی، پھر اس کے بعد جو منافقین تھے ان کی بھی اوصاف بیان کی ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی سوچ فکر کیا ہے، اور اب جو فاسقین تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں مضبوط کر لینے کے بعد، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انہوں نے مضبوط عہد کیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے یہ کاٹ کے رکھتے ہیں، جدا کر کے رکھتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نقصان دیں۔ اب اس آیہ کریمہ میں فاسقین کی جو صفات بیان کی گئی، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے کیا گیا عہد۔ جمہور مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ کریم نے پوری بنی نوع انسان سے عالم ارواح میں لیا تھا۔ الستو بربکم قالوا بلا، قرآن فرماتا ہے کہ جب کہا گیا پوری انسانیت کی ارواح کو کیا میں تمہارا پالنہار پروردگار نہیں ہوں، تو سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ پاک تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت تو انہوں نے وعدہ کیا اور دنیا کی زندگی میں آ کے اس عہد شکنی کا شکار ہو رہے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے یہ لوگ توڑ رہے ہیں۔ اس سے مراد ایک تو یہ عہد بھی ہے کہ اللہ نے اس عہد کو مضبوطی سے پکڑنے اور جوڑنے کا حکم دیا، اور دوسرا اس عہد سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا اور یہ قطع رحمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، کہ یہ جو دنیا کی زندگی کے اندر رویہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، جبکہ بالآخر لوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں پر اپنے کیے پر جواب دہ ہونا ہے، تو فرمایا یقیناً یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں فرمایا سورہ البقرہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو نصیحت فرماتے ہیں تو انہیں اپنی نعمتیں بھی یاد کراتے ہیں اور انسان کو اپنی حیثیت سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ تم ہو کون کہ جو اتنی بڑی جرت کرتے ہو، اس احکم الحاکمین کے نافرمان ٹھہرتے ہو۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، کہ اللہ کی ذات کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ ذرا دعوت فکر دی گئی، غور تو کرو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم بالکل بے جان تھے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ سورہ الدہر کی پہلی آیت اللہ پاک نے فرمایا هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْکُورًا، کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ پھر اس اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ پورا انسانی وجود کا جو پروسیس ہے، کہاں عالم ارواح،
پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں وقت گزارنا، اس دنیا میں آنا، یہاں سے آگے آخرت کی طرف جانا. فرمایا تم کچھ بھی نہیں تھے اور وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی جبکہ تم بے جان تھے. پھر فرمایا وہی اللہ کی ذات ہے ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ موت دے گا، اس زندگی کے بعد پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی عطا فرمائے گا. یعنی پہلے انسان کچھ بھی نہیں تھا، بے جان تھا، اللہ نے اس کو جاندار بنا دیا، یہ دنیا کی زندگی دے دی. فرمایا دنیا کی زندگی کے بعد پھر تمہیں ایک دفعہ اللہ ہی کی ذات ہے جو موت دے گی. فرمایا ثم یحییکم، اور پھر اللہ ہی کی ذات ہے تمہیں پھر آگے آخرت کی برزخ کی زندگی عطا فرمائے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم نے لوٹ کے اسی کی طرف چلے جانا. اب جو ذات انسان کی خود اپنے بننے میں، بے جان سے جاندار ہونے میں، ایون کہ نہ موت کا اختیار ہے نہ زندگی کا اختیار ہے، تو وہ انسان اگر دنیا کی زندگی میں عہد شکنی کرے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑے اور یہاں پر آ کر اللہ کا نافرمان ہو، تو پچھلی آیت میں فرمایا گیا یقیناً یہ بہت بڑا نقصان وہ اٹھائیں گے. کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 میں فرمایا کس اللہ کی ذات کی اطاعت فرما برداری اور حکم کی بجاوری کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے اس زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا. وہ کسی نے کہا تھا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، کہ تجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. فرمایا اس طرح زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ کی ذات آسمان کی طرف متوجہ ہوئی. فسواہن سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمانوں کو برابر کر دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی ذات ہر چیز کا علم رکھنے والی ہے. تو ان آیات میں ان کفار کو اور فاسقین کو دعوت حق بھی دی گئی اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی حیثیت سے بھی آگاہ کیا کہ تم جس اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہو، یاد رکھو بالآخر تم نے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، اور بڑا ہی خسارہ اور گھاٹے کا سودا ہے اگر دنیا کی زندگی کے اندر تم نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی. جزاکم اللہ خیرہ.